اور پرٹیکولر عنوان ہے اس کی طرف اگر ہم جو ہے وہ آئیں، معاشرے کا جو ایک معاملہ ہے، معاشرہ کیسے بہتر ہو، اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک جو ہے وہ عنوان لیں، ڈائمنشن لیں اور اس پر کچھ جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، قبلہ حضرت مولانا جناب مہروز علی اتاری مدنی، ان کے ساتھ وہ لگاتا ہوں جو آپ کے نام کے ساتھ میں کہتا ہوں زیدہ مجدہو، ٹھیک ہے جی، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ زیدہ کے ساتھ ہمارے پاس بہت سے الفاظ ہیں مہروز بھائی، زیدہ شرفہو، زیدہ لطفہو، زیدہ عمرہو، زیدہ جودہو، زیدہ کرمہو، بہت مطلب زیدہ کے ساتھ الفاظ بے شمار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بعض افراد کی طبیعت یہ ہوتی ہے وہ ایک سوٹ ایک دفعہ پہن لیں تو دوبارہ نہیں پہنتے، اور مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت یہ ایک لفظ جو کہہ دیا وہ دوبارہ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر، نہیں میری ایسی طبیعت ہرگز نہیں ہے مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے۔ بہرحال زیدہ مجدہو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی بزرگی میں اضافہ فرمائے، زیدہ علمہو، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، زیدہ شرفہو، ان کے شرف میں اضافہ کیا جائے، اللہ کریم ان کے شرف میں اضافہ فرمائے، عظمت میں اضافہ فرمائے۔ تو یوں اس کے معانی بہرحال چلتے ہیں، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ واپس آتے ہیں میرے اپنے سوال کے اوپر اشفاق بھائی، کہ معاشرے کی اصلاح یا اس کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اس میں ایک بات یہ ہے اشفاق بھائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی بہتر ہو، یہ بھی بہتر ہو، وہ بھی بہتر ہو۔ جیسے میرے پاس ایک پروگرام ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ بھی کیمرہ مین بھی بہترین ہو، اسسٹنٹ کیمرہ مین بھی بہترین ہو، ڈائریکٹر بھی بہترین ہو، جو آڈیو والے ہیں یہ بھی بہترین ہوں، یعنی سب بہترین ہو۔ اچھا یہ سب اچھے ہوں، یہ سب بہتر ہوں، میں کیا ہوں اس کو یہ عنوان یہ بات نہ کریں آپ، یہ کچھ اور جو ہے وہ بات کریں۔ یہی معاملہ کچھ معاشرے کے ساتھ بھی ہے، آپ کسی کو بھی ملیں تو آپ کو بندہ ایک جو ہے وہ گفتگو کرتا ہوا، ایک تقریر کرتا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا، یا ڈسکشن کرتا ہوا آپ کو جو ہے وہ معلوم ہوگا معاشرے کی بہتری کے حوالے سے۔ لیکن وہی بندہ گندگی پھیلانے میں، کچرا پھینکنے میں، کچرا جہن نالے کے اندر کچرا پھینک دے، بھائی کچرا بھی ڈسٹ بین میں پھینکے، جو کچرا آپ نالے میں گندے نالے میں پھینک رہے ہیں وہی کچرا ڈسٹ بین میں پھینک دیں، یہ نہیں کرے گا۔ اس کو کیا کہیں گے کہ بحیثیت انڈیویجول ہر فرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے کہ کم از کم وہ خود تو بہتر بنے، دوسروں کو بہتر بنانے کے مشورے اچھی بات ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بہتر بنائے۔ کیا فرمائیے گا؟ درست فرمایا آپ نے کہ ہر کوئی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، ہاں جی، اور اپنے گریبان میں، اپنے معاملات میں ہماری ٹوہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، دوسروں میں ٹوہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ معاشرہ ہوتا کیا ہے۔ معاشرہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ معاشرہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی فروٹ نہیں ہے، کوئی فروٹ پھل سبزی نہیں ہے۔ معاشرہ بنتا ہے لوگوں سے، معاشرہ ہے افراد کا اجتماع، یہ معاشرہ ہے۔ افراد ہیں تو معاشرہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تخلیق ہے، ایک نظام ہے، یہ افراد کا اجتماع معاشرہ ہے، جسے انگلش میں سوسائٹی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اقبال کے ایک شعر کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت خوبصورت شعر ہے افراد کے حوالے سے، آپ نے جو بات کی وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ اقوام سے اگر یہاں معاشرہ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، صحیح، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ واہ جی واہ۔ ہر فرد وہی آگے چل کر کوئی کیا چیز ایجاد کر لیتا ہے، کوئی کیا لوگوں کی رہنمائی کا ایک سامان کرتا ہے، کوئی کون سی کتاب لکھ کر لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن جاتا ہے، کوئی لیڈر بن جاتا ہے، کوئی ویلفیئر کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے لوگوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود کو سر انجام دینے والے ہوتے افراد ہیں۔ پھر آگے ان کی ٹیمز وغیرہ بنتی ہیں، عموماً وہ شروع میں فرد ہوتا ہے، اس فرد کا ذہن بنا کہ میں نے لوگوں کے لیے کوئی بھلا کام کرنا ہے، میں نے اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے، دوسروں کی بھی سنوارنی ہے، اپنی بھی دنیا کو درست کرنا ہے، دوسروں کی بھی درست کرنا ہے، تو نتیجتاً پھر آگے معاشرے میں ایک بہتری قائم ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اصل ہے ہر فرد کا درست ہو جانا، اور ہر فرد کے درستی کے معاملے میں یہاں دنیاوی درستی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ ہم چونکہ سب سے پہلے یہی کہیں گے
کہ قرآن و حدیث جو سنت نبوی اور ہمارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اور معیار زندگی اور آپ کا طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ حیات ہے. تو اگر اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہ از ابتدا تا انتہا ایک ایسی کامل حیات ہے کہ جس کو فالو کرنے میں ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. سبحان اب اس میں ایون کوئی غیر مسلم بھی اگر چاہے کہ اپنے زندگی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے کچھ چیزیں لے تو وہ بھی قطع نظر اسلام کے وہ بہت ساری چیزیں لے سکتا ہے، بالآخر اسے ماننا ہی پڑے گا. جب سبھی لے لیا تو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے فیت کو کیوں چھوڑ دوں؟ کیونکہ اسی نے یہ سب چیزیں اس نبی کو سکھائیں اور اسی کے برکت سے یہ معاشرے میں ایک ایسا ریولیوشن آ گیا جو صرف اور صرف 22 سے 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسا تاریخی انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا کر کے دکھایا. صرف باتیں نہیں کی، آپ نے ایک انقلاب برپا کر کے دکھایا کہ معاشرہ ایسے بہتر ہوتا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے جو استعمال فرمائی، آپ نے ذاتی معاملات میں درگزر کی انتہا کر دی اور لوگوں کے رائٹس اور لوگوں کے حقوق کے نافذ کرنے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کا ٹالرنس نہیں رکھا، کوئی برداشت نہیں رکھا. خبردار، چوری کرے گا کوئی تو ہاتھ کٹے گا، اگر کوئی اور جرم کرے گا تو سزا ملے گی. اور پورے کمال کے ساتھ آپ نے ایون اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام لے کر ایک جگہ پر ایسی مثال بیان فرمائی کہ تاریخ جو ہے وہ آج بھی حیران ہے کہ ایسا عظیم لیڈر اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ اگر یہ بھی کچھ جرم ان سے ہوگا تو میں ان کو بھی پکڑوں گا وغیرہ، جو ایک مضمون ہے. مراد یہ کہ انہوں نے کہیں پر بھی اللہ کے حقوق کو زمین پر نافذ کرنے میں ٹالرنس نہیں دکھائی، کمزوری نہیں دکھائی. تو نتیجتاً پھر کیسا معاشرہ قائم ہوا وہ دنیا جانتی ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے اور لوگ جو ہیں وہ مطلب ہر طرح سے پرامن اور آرام دہ زندگی گزارتے تھے. کسی کو خوف نہیں تھا کہ رستے میں لٹ جائے گا، کسی کو ڈر نہیں تھا کہ مویشی چھن جائے گی، کسی کو خوف نہیں تھا کہ میرا مال غیر محفوظ ہے، میری دکان پہ ڈاکہ پڑ جائے گا، میرے گھر میں چوری ہو جائے گی، میری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، میری خاندان پہ کوئی نظر ڈالے گا، میری عزت کو اچھالے گا، مجھ پہ الزام لگائے گا. اس طرح کسی کو ڈر نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اسلامی احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ فرما دیے. تو اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو اللہ کے رسول کی سیرت، آپ کا لائف اسٹائل اسوہ حسنہ کو حاصل کرنے میں، اپنے زندگیوں میں نافذ کرنے میں، انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ ہمارے لیے ایک معاشرے کو بہترین بنانے کے اصولوں میں سے سب سے پہلا ہے. اور اگر مزید اس پر آگے بڑھیں تو بے شمار قرآنی آیتیں، جیسے سورہ بقرہ میں ایک بڑی خوبصورت بات اللہ پاک نے فرمائی، جس کو میں ڈیٹیل میں نہیں بیان کروں گا، اشارتاً اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے. اب اس کی گہرائیاں بہت ساری ہیں، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے جو حیات کا لفظ ہے معاشرتی زندگیاں مراد ہے نا، ورنہ تو کسی کو بدلے میں قتل ہی کیا جاتا ہے، جس نے جرم کیا ہوتا ہے قتل کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے کو کیا مل رہا ہے؟ حیات. کہ جب ایک کو سزا ملتی ہے اسلامی لاز کے اس کے نتیجے میں مطابق اور انصاف کا بول بالا جب ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، کسی پر اسلحہ نہیں تانتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ڈرتا ہے کہ بھائی انصاف قائم ہو چکا ہے. حیاتن، یہ کتنا عظیم لفظ ہے جو سوسائٹی کو، معاشرے کو، ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے نظر آتا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے طور پر منصف مزاج ہو جائیں، ایک دوسرے کے رائٹس کا احترام کریں اور جس کا جو منصب اور عہدہ ہے وہ اس اعتبار سے اس جگہ پر اللہ رسول کے احکامات کو نافذ کرے. پھر دیکھیں کسی کا کوئی حق نہیں چھین سکے گا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کہی ماشاءاللہ. اور اپنے اوپر بھی جو ہے وہ غور کیا جائے اور اس پر بھی جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ مجھے جس طرح دوسروں سے یہ امید ہے یا دوسروں سے مجھے یہ ایک مطالبہ ہے مہروز بھائی کہ ان کو صحیح ہونا چاہیے، تو مجھے خود بھی صحیح ہونا چاہیے. اس طرح میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ کچرا نہ پھینکیں، تو مجھے خود بھی کچرا نہیں پھینکنا چاہیے مہروز بھائی. میں خود کچرا پھینکتا پھروں، خود موٹر وے پر کچرا پھینکنے سے بھی باز نہ آؤں، یعنی اتنا جری ہو جاؤں. حالانکہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ عام حالات میں جو کچرا پھینکتے ہیں نا سڑکوں پہ، وہ موٹر وے پر کچرا پھینکنے سے قدرے اجتناب کرتے ہیں، لیکن موقع لگے تو وہاں پر بھی مطلب وہ کین پھینک دے کو نکال کے. تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بات یہی ہے، دوسرے کے داغ پہ انگلی وہی اٹھائے جس کا اپنا دامن بے داغ ہو.
واہ. اور ہمارا پرابلم وہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ اپنے آنکھ کا تو جو ہے نا وہ شہتیر بھی نظر نہیں آتا، دوسرے کے آنکھ کا تنکا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے. بہرحال معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بہتر کیسے بنے سلمان بھائی، تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اپنا کردار، اور اشفاق بھائی نے جو بات کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ظلمت کو اپنے نور سے صرف 23 سال کے عرصے میں کایا پلٹ کے رکھ دی. تو وہ جو تھی اس میں ایک بہت بڑی بنیاد جو تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے داغ کردار تھا. اگر آپ دیکھیں ابتداً اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نفوس شامل ہیں، انہوں نے آپ سے دلائل طلب نہیں کیے. انہوں نے آپ کی ذات اور آپ کے کردار کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ جانتے تھے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نہ صرف سچ بلکہ حق ہے. تو انہوں نے چوں و چرا نہیں کی، انہوں نے دلائل طلب نہیں کیے، بلکہ بس صرف اتنا پوچھا کہ آپ نبی ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بے داغ کردار تھا. معاشرے میں ہر فرد کو یوں کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ذات سے، میرے کردار سے خوشبوؤں کی لپٹیں معاشرے کو پہنچے. ہم جب معاشرے میں، یعنی معاشرہ ظاہر سی بات ہے جیسے اشفاق بھائی نے بیان کیا کہ لوگ ملتے ہیں تو اس سے معاشرہ بنتا ہے، اور ہم جب لوگوں کے پاس جانا چاہتے ہیں نا، کسی ایک فرد کے پاس بھی ملاقات کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہم تیاری کرتے ہیں. اور اس میں بڑی بنیادی تیاری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا لباس بے داغ ہو اور ہمارے لباس سے، ہمارے جسم سے خوشبوئیں پھوٹے. تو یہ لباس کی یا جسم کی جو خوشبوئیں ہیں یہ عارضی ہیں، یہ آرٹیفیشل ہیں. اصل خوبصورتی یا اصل خوشبو جو ہے وہ کردار کی ہوتی ہے. آپ صوفیہ اکرام علیہم الرحمہ کو دیکھیے کہ انہوں نے جو تبلیغ کی، انہوں نے جو معاشرے کی اصلاح کا انداز اپنایا، اس میں کردار بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے. لیکن یہاں پہ دوسرے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دین اسلام کی روشن تعلیمات نے ہمیں جو اپنے گھر والوں کی اور معاشرے کی اصلاح کی ایک ذمہ داری بطور مسلمان کے دی ہے سلمان بھائی، وہ ایک الگ ذمہ داری ہے. اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں رب کی فرما برداری کرنی ہے، ایک الگ معاملہ ہے. ان دونوں کو یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک نہیں ہے تو دوسرے کو بھی چھوڑ دیا جائے. بلکہ اگر خود کے اندر خامی بھی ہے، مثال کے طور پہ میں آگ سے جل گیا ہوں، تو کیا میں دوسرے کو بھی جلنے دوں؟ اور میں دوسرے کو بتاؤں کہ بھائی میں تو آگ سے جل گیا تھا، آپ نہ جلو، تو وہ الٹا یہ بولے کہ اچھا خود تو جل گئے، ہمیں نہیں جلنے دے رہے، تو یہ تو بے وقوفی ہوگی. تو لہٰذا اگر خود کوئی اچھائی نہیں کر رہا لیکن اچھائی کا حکم دے رہا ہے، اچھائی کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے، یہ یوں موٹیویشنل بات نہیں ہے کہ بھائی آپ عمل نہیں کرو. لیکن ایک بات یہ کہ اگر آپ عمل نہیں کر رہے اور دوسرے کو ترغیب دے رہا ہو تو اس کو ترغیب دیتے رہو اور خود بھی باعمل بننے کی کوشش کرو. دوسرے کو تو مہکانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اپنے گھر کو تو ویران نہ کرو نا، اپنے سینے کو تو ویران نہ کرو، اپنے گھر کو بھی روشن کرو، اپنی ذات کو بھی خوشبوؤں سے بساؤ. اور بات یہ ہے کہ دین اسلام میں اگر آپ دیکھیں سلمان بھائی، قرآن کریم کی سورہ اثر جو ہے یہ بڑی محبوب سورت ہے میری. اس میں آپ دیکھیے خسارے سے بچنے کے 4 پوائنٹس بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے. 2 پوائنٹس تو بڑے بنیادی ہیں اور سیدھے سیدھے سمجھ میں آنے والے، بقیہ بھی 2 سمجھ میں آنے والے ہیں، لیکن 2 بنیادی جو ہیں ایمان اور عمل پہلے جو بیان فرمایا وہ تو سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کے بعد جو 2 چیزیں ارشاد فرمایا تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، کہ حق کی تلقین کرو اور صبر کے ساتھ رہو. تو یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے معاشرے میں اگر میں صاحب ایمان ہو گیا ہوں، میں باعمل ہو گیا ہوں، لیکن میں جن لوگوں میں رہ رہا ہوں یا تو وہ بے ایمان ہیں، ایمان سے عاری ہیں اور بے عمل ہیں، یا پھر ان میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر مجھ پہ پڑنا ہے یا میری آنے والی نسلوں پہ پڑنا ہے. تو لہٰذا جب تم صاحب ایمان ہو گئے، تم باعمل ہو گئے، تم اللہ رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ایک فروٹفل مسلمان بن چکے ہو، ایک فائدے مند مسلمان بن چکے ہو، ایک معاشرے کا بہتر فرد بن چکے ہو، تو اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے ارد گرد جو افراد ہیں تم انہیں بھی اس دائرہ کار میں لاؤ. کیونکہ تم مسلمان ہو، مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے. ہر نیک فرد، ہر صاحب ایمان جو ہے وہ دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. آج آپ دیکھیے معاشرے میں اوپر سے نیچے تک اور یہاں سے وہاں تک برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. کوئی ایک فرد بھی شاید آپ کو ایسا نہ ملے جو بولے ہاں یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. نہیں، ہر کسی کو اختلاف ہے اور ہر کسی کو اس سے شکوہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے.
اور ہر کوئی اپنی دانست میں، وہی آپ والی بات ہے کہ اپنے گریبان میں تو جھانک نہیں رہا، دوسرے کو دیکھ رہا ہے. تو جس کا جیسی جسامت ہے اور جس کا جتنا منہ ہے اور جس کا جتنا ہواؤ ہے وہ اتنا ہی معاشرے کو غلاظت سے بھرپور کر رہا ہے. جو جتنا بے باک ہو چکا ہے وہ اتنا جری ہو کے، اتنا نڈر ہو کر اور اتنی ہی بے باکی کے ساتھ گناہوں کی آلودگی کو پھیلا رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ کر رہا ہے میں کم کر رہا ہوں. مجھے موقع نہیں ملا، معاشرے کے افراد کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، کہ معاشرے میں جس کو 1 ارب روپے کی کرپشن کا موقع ملا اس نے 1 ارب روپے کی کری، جس کو 1 روپے کی کرپشن کا موقع ملا اس نے 1 روپے کی کری، جس کو رشوت کا جتنا موقع مل رہا ہے اتنی ہی زیادہ رشوت وہ لے رہا ہے، جس کو جتنا دوسرے کو نچوڑنے کا موقع مل رہا ہے وہ اتنا زیادہ نچوڑ رہا ہے، جس کو جس قدر زیادتی کا موقع مل رہا ہے وہ اس قدر زیادتی کر رہا ہے. تو یہ ڈر جانا چاہیے، خوفزدہ ہو جانا چاہیے. امیر اہل سنت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی، صحیح، تو اس سے اور بے باک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈر جانا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے، آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اور آپ کو دنیا میں کچھ نہ کچھ اس کی سزا مل رہی ہے تو ممکن ہے آخرت کی سزا کچھ کم ہو جائے. صحیح. لیکن اگر دنیا میں سزا نہیں مل رہی، رسی کو ڈھیل دی جا رہی ہے، تو یاد رکھیے جب رب کائنات اس رسی کو کھینچے گا تو پھر بچانے والا بچ نہیں پائے گا. درست فرمایا. تو ہم نیکی کی دعوت کو پھیلائیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں، اچھی باتوں میں تعاون کریں اور بری باتوں سے منع کریں. اس پہ ہمیں کرنا پڑے گا. درگزر کی جو بات کی نا اشفاق بھائی نے، تو درگزر کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات نیگیٹو انداز پہ لیا جاتا ہے، غلط انداز پہ لیا جاتا ہے کہ جی درگزر کریں، چھوڑیں. درگزر کرنا ہے آپ کو اپنے پرسنل ایشو پر. کسی نے آپ کا حق دبا لیا، آپ نے درگزر کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ پڑھ لیجیے آپ، جہاں ملے گا وہاں یہ ملے گا، جہاں پہ آپ کا حق دبایا گیا وہاں پہ آپ نے درگزر کیا. لیکن جہاں پہ شریعت کے احکام، قرآن کے احکام، اللہ کے احکام سے روگردانی کی گئی، انہیں چھوڑا گیا، انہیں پس پش ڈالا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس معاملے کو درگزر نہیں